هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ الانعام کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے منکرین حق کو اس طرف توجہ دلائی، اور پچھلے 2 رکوع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، اور اہل مکہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ جس سے مجبور ہو کر اہل ایمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور جو باقی وہاں تھے ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توجہ دلائی کہ دیکھو، اتنا علیم خبیر قدیر ہے وہ تمہارا رب جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اتنا وہ علیم ہے، اتنا وہ خبیر ہے، اس سے تمہارا واسطہ ہے، اور اس نے تمہیں ایک خاص مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نہیں جانتا کوئی اس کی کتنی مہلت عمل ہے۔ جو گزر چکی وہ تو جانتا ہے ہر شخص کہ میں اتنا عرصہ گزار چکا، لیکن جو باقی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ نہ جانے کس لمحے وہ کس صورتحال سے دوچار کر دے، وہ قدرت ہے، اس کی فرما روائی ہے اس کائنات پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی فرما روائی کے تحت یہ سورج رات دن طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اسی کی فرما روائی کے تحت یہ رات اور دن کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے، بہت حکمت پوشیدہ ہے اس کے پیچھے۔ انسان دیکھے اس رات کے اور دن کے تبدیلی سے اس کی ساری زندگی، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ساری طرح طرح کی نباتات اور یہ کھانے پینے کی اشیاء، یہ پھل، یہ سب کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ سب دن کی روشنی میں، سورج کے ذریعے سے یہ سب نشو و نما پا رہے ہیں، خوراک بنا رہے ہیں، پیداوار حاصل ہو رہی ہیں۔ یعنی کتنا پر حکمت ہے اس کا یہ نظام۔ انسان ذرا غور تو کرے، یہ کھوپڑی میں جو رہتی ہے اسے تم اس طرح سے استعمال نہ کرو جیسے جانور استعمال کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کی طرح سے استعمال کرو، غور و فکر کرو۔ کہتے فرمایا نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں؟ تو اسی حوالے سے آگے پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو، سنجیدہ ہو کر بسر کرو اس مہلت عمل کو، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ایک اور جو زندگی تمہیں دوں گا وہ پھر ایسی ہے کہ جس میں موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا اس کی فکر کرو، اسی کی تیاری کے لیے تم یہاں اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کوئی۔
جب ایک ایک پتا اس کے حکم سے گرتا ہے، اس کے علم میں ہے، تو تم تو تعداد میں اتنے نہیں ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا اسی آیات کے اس پس منظر میں 15 لاکھ اقسام ہیں پودوں کی جو انسان نے دریافت کی اب تک، 15 لاکھ، اور ہر قسم کے پودے کتنے ہیں؟ جیسے آم ہے، ایک سپیشیز ہے، ایک نوع ہے، ایک انواع ہے، 15 لاکھ۔ کتنے پودے ہیں اس کے؟ شیشم کے کتنے ہیں، کیکر کے کتنے ہیں، اور اسی طرح سے تو کتنے پتے ہیں، اور کب سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اتنا وہ قدرت کا مالک ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے ہیں اس کی طرف سے مقرر کیے ہوئے جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، جو بھی کچھ، یعنی ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے فوراً درج ہو جاتا ہے، ایسا تیز نظام ہے اس کا۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ برحق ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس کو، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت برحق۔ جیسے زندگی حقیقت ہے ایسے موت بھی حقیقت ہے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، دوست، احباب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ہونا ہے۔ تو فرمایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تمہاری روحیں قبض کر لیتے ہیں، جان نکال لیتے ہیں۔ ہے کوئی جو روک کر دکھائے اس وقت؟ بڑے تم نے معبود بنا رکھے ہیں۔ مکہ میں ہی یہی جس دور کی آیات ہے، خانہ کعبہ بھرا پڑا تھا بتوں سے، اٹا پڑا تھا۔ کون ہے جو تمہیں اس وقت موت سے بچا لے، تمہیں زندگی پر قائم رکھے؟ تمہیں اس وقت جب ہمارے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کام کے لیے آ جاتے ہیں تمہارے پاس۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کوئی سستی نہیں دکھاتے، یعنی اللہ کا حکم ہوا فوراً اس کو نافذ کر دیتے ہیں، کوئی سستی نہیں دکھاتے۔ پھر تو یہ نا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، اپنے وقت پر نافذ کر دیتے ہیں اللہ کے فیصلے کو۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اپنے حقیقی آقا کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ مر گئے تو کھیل ختم ہو گیا، نہیں، اصل چیز تو پھر شروع ہوگی، پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ وہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دفتر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب اٹھائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ تو پھر نکال کے سامنے رکھ دے گا، یہ لو۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کس نے لکھا ہے اس کتاب کو؟ غور کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہی اس میں لکھا جا رہا ہے، جو کچھ بول رہے ہو وہ اس میں لکھا جا رہا ہے، سب تمہارا کچا چٹھا تیار ہو رہا ہے اور فوراً جمع کرا دیا جاتا ہے، اور اس وقت نکلے گا جب دوبارہ اٹھانے کا وقت آ جائے گا، پھر تمہارے سامنے رکھ دے گا وہ۔ اللہ خبردار، لہ الحکم، فیصلے کے سب اختیار اسی کے اختیار، سارے فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں۔ یہ دنیا بھی اس کے حکم سے بنی، آخرت بھی اسی کے حکم سے، تمہاری آمد بھی اسی کے حکم سے، لہٰذا اس کی حکمرانی کو کیوں نہیں مانتے تم، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔
بہت جلد حساب لینے والا، زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم پھر رہے ہیں، نہ جانے کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے۔ جیسے موت نافذ ہوتی ہے، چند گھنٹوں میں زمین کے نیچے ہو جاتے ہیں، 4-5 فٹ زمین کے نیچے، اور جب نکالے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کم لبستم، کتنا عرصہ رہے ہو اس کیفیت میں، تو کہے گا انسان لبستو یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی میں نے بسر کیا ہے، بس اتنا، یعنی اتنا قریب ہے ہمارا حساب۔ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت نہ جانے کب آئے گی، جیسے موت نافذ ہو جائے اس کے لیے تو وہی قیامت ہے۔ تو وہ ہوا اسرع الحاسبین، وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو، کیا پوچھو؟ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ، کون ہے جو تمہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں مصیبت سے نکالتا ہے؟ جب تم کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہو، کسی مشکل سے، اور تم پکار بیٹھتے ہو اپنے سارے آقاؤں کو جو جن جن پر تمہیں ناز ہوتا ہے، اور جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہو تو پھر تم کسے پکارتے ہو؟ کس کو؟ تدعونہ تضرعا و خفیہ، پھر تو تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو، پھر تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، پھر ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ بڑی مشہور مثال ہے، بہت مشہور۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ان کی مصیبتوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے چھوڑا اپنے وطن کو، 13 سال یہاں بہت محنت کی یہاں پر۔ پھر ہجرت کے بعد 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے جو وہی لوگ جو کہ ظلم و ستم توڑتے تھے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ وہاں سے بھاگا جدہ کی طرف، کشتی میں سوار ہوا کہ حبشہ چلا جائے اور جان بچے ہماری۔ لیکن جب کشتی سمندر کے اندر پہنچی تو ڈاواڈول ہوئی، ہچکولے کھانے لگی، ان بیلنس ہو گئی۔ پکار لیا اپنے سب ربوں کو جو جن جن پر بڑا ناز تھا، لیکن کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی کہ بچیں گے۔ پھر کہنے لگے بھائی آؤ ہم اسی کو پکاریں جس سے ڈر کر ہم جا رہے ہیں، اس رب کو پکاریں، لیکن وعدہ کرو کہ اگر اس نے ہمیں بچا دیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کس طرح سے ان کو کنارے لگا دیا، اور پھر انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔ اور وہی اکرمہ، حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اور دین اسلام کے مجاہد قرار پائے، مرتے دم تک جہاد کیا اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہو، خشکی اور تری میں کسی مشکل صورتحال سے تمہیں گزرنا پڑتا ہے، تو پھر تو تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو کہ اگر لئن انجانا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ بات طویل ہو جائے گی، میں نے آیات تو زیادہ پڑھی تھی، تو بہرحال ہمیں اس مہلت عمل کو بہت سوچ سمجھ کر بسر کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے موت حقیقی ہے، نہ جانے کس وقت وہ نافذ ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ غنیمت سمجھے ہر گزرنے والے لمحے کو، جو لمحہ گزر گیا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ لہذا اللہ کی یاد کے ساتھ، اس کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ اس لمحات کو بسر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اکفِ حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین.